بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بلا استحقاق بلا طلب ہمیں مسلمان بنایا، اور دین رحمت اسلام جس کو مکمل کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے واسطے سے ہم سب پر احسان جتایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کیا تو اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو دین کے طور پر میں نے تمہارے لیے منتخب اور پسند کیا۔ وہ اللہ جو ساری ماؤں کو مامتا دینے والے ہیں اور ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، خالق ہیں۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ پیدا کرنے والے سے کوئی زیادہ نہیں جان سکتا کہ ہم نے اپنی مخلوق کو، اپنی مصنوع کو، اپنی مشین کو کیسا بنایا ہے، اس کی کیا نیچر ہے، اس کی کیا ضرورتیں ہیں، اس کے کیا تقاضے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے دین کے تمام ضابطے اور قاعدے، اوامر و نواہی، اس کا مزاج اللہ تعالیٰ نے طے فرمایا ہے۔ اللہ کو ہمارے دین کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری دنیا کے لوگ بے دین بن جائیں، کافر مشرک بن جائیں، اللہ کی شان گھٹنے والی نہیں۔ ساری دنیا کے لوگ نبی بن جائیں، اللہ کی شان بڑھنے والی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مزاج، ہمارا نیچر، ہمارے فائدے، ہماری ضرورت کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے دین کے تمام ضابطے اور قاعدے، اس کا مزاج بنایا۔ اس دین کو، رحمت بھرے اس دین کے مزاج کو سمجھنے کے لیے میں ایک واقعہ سیرت پاک کا آپ کو عرض کرتا ہوں، کہ اس لیے کہ اس دین کو کی پوری عملی شکل لوگوں کو سمجھانے کے لیے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ اور رول ماڈل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو عطا فرمایا۔ اس لیے دین کو سمجھنے کے لیے سیرت پاک، اللہ کے نبی کی احادیث اور اللہ کے نبی کے فرمان کو سمجھنا پڑے گا۔ اس سے دین کا ذوق صحیح، اس دین رحمت کا اور دین اسلام کا صحیح ذوق سمجھنے کے لیے یقیناً پوری تصویر سامنے آ جائے گی کہ دین چاہتا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی آئے بڑے مغموم، بڑی پریشان، یا نبی اللہ، میرا اکلوتا بچہ ہے، وہ 3 دن سے غائب ہے اور ہم تلاش کر رہے ہیں مگر مل نہیں رہا کہیں سے۔ آپ اس کے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ خیریت کے ساتھ واپس آ جائے۔ اس سے پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، ایک صحابی دوسرے قریب میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ان کے بچے کو جانتا ہوں، میں فلاں باغ سے ابھی آیا ہوں، ان کے بچہ تو وہاں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ صحابی فوراً اٹھے اور دوڑ لیے، جب تک کہ جلدی سے جا کر اپنے بچے کو پکڑ لوں، بچے کو تلاش کر لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، ذرا ان کو روکو۔ صحابی گئے اور جا کر کہا، اللہ کے نبی یاد فرما رہے ہیں۔ فوراً واپس آئے تو کہا، بہت جلدی ہے یا نبی اللہ، 3 دن سے بچہ غائب ہے، ماں بھی ساری رات سوئی نہیں، ہم سب بلک رہے ہیں۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ وہ بچہ کہیں باغ سے نکل جائے تو پھر ہمیں تلاش کرنا مشکل ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں وہاں جانے سے نہیں روکتا، بس اتنی بات کہتا ہوں کہ جب تم باغ میں جاؤ اور وہاں دیکھو کہ بچے کھیل رہے ہیں، بہت سے بچے کھیل رہے ہوں گے وہاں پر، تو تم وہاں جا کر اپنے بچے کو بیٹا کہہ کر مت بلانا۔ صحابی نے عرض کیا، نبی اللہ، میں اپنے بیٹے کو یا بنائیے ہی کہتا ہوں، میرے بیٹے، محبت سے ہمیشہ کہتا ہوں بیٹا ہی کہتا ہوں۔ کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ وہاں جب تم جاؤ گے تو تم 3 دن سے بچھڑے ہوئے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا پیار ہوگا۔ تمہیں نہیں معلوم ان کھیلنے والے بچوں میں ایسا بھی کوئی بچہ ہو جو یتیم ہو، جس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا ہو۔ جب تم پیار سے اسے اپنا بیٹا کہہ کر بلاؤ گے تو اس بچے کا کلیجہ چھنی ہو جائے گا۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ یتیم کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کرو، کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف نہ کرو،
کسی غریب کے سامنے اپنے مال کی نمائش نہ کرو، کسی کا دل نہ دکھ جائے، کسی کو تکلیف نہ ہو جائے، کسی کے شیشے سے دل کو ٹھیس نہ لگ جائے. یہ اسلام کا مزاج ہے. اور پورے دین کو، قرآن مجید کو، سیرت پاک کو جتنا آپ پڑھیں گے اور دین کے سسٹم کو سمجھیں گے تو آپ جانیں گے کہ دین نام ہے دوسروں کی خیر خواہی اور دوسروں کی بدخواہی سے بچنا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی اس سوچ، اس فکر کو، اس تھیم کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اے نبی